أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے۔ چھٹا سپارہ ہے اور 10واں رکوع ہے۔ اس کے متعلق میں نے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ آپ سنیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، مجاہدہ کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ آپ فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فلاح تک پہنچنے کے 4 طریقے بتائے ہیں، 4 منزلیں مقرر کی ہیں۔ پہلی منزل ہے ایمان، اور اس کے بعد ہے تقوی، اور تیسری منزل ہے وسیلہ تلاش کرنا، اور چوتھی منزل ہے جہاد کرنا، مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا۔ یہ 4 منزلیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں مقام فلاح تک پہنچنے کے لیے۔ فلاح کا معنی ہے نجات پانا، جیسے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ مولا میری نجات ہو جائے، میں فلاح پا جاؤں، میں جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ 4 منزلیں ہیں، یہ 4 منزلیں تو طے کر کے آئے گا، پھر فلاح تیری ہوگی، مقام فلاح تک پہنچے گا، پھر جنت میں تیرا داخلہ ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پہلی منزل جو ایمان ہے، ایمان کے بغیر آدمی کی نجات نہیں ہے۔ چاہے جتنے بھی اچھے کام کرے، سخاوت کرے، کچھ بھی کرے، جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، اس کی نجات نہیں ہے۔ سب سے پہلی منزل ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ جان بھی پیاری ہے، وطن بھی پیارا ہے، اولاد بھی پیاری ہے، لیکن سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کی قدر آپ صحابہ کرام سے پوچھیں کہ ایمان کی خاطر انہیں کتنی تکلیفیں آئیں، انہیں وطن بھی چھوڑنا پڑا، اولاد بھی چھوڑنی پڑی، جان بھی ایمان کی خاطر دے دی۔ آج کی بات نہیں ہے۔ آج کا آدمی تو ایک 4 آنے کے لیے، تھوڑی سی فائدے کے لیے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، تھوڑے سے نفع کے لیے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ آج کی بات نہیں ہے۔ ایمان کی قدر پوچھیں ان سے جو ایمان کی خاطر انہیں تکلیفیں دیں۔ تو فرمایا پہلی منزل کیا ہے؟ ایمان۔ میں مقرر نہیں ہوں کہ دھواں دار شعلہ بیان تقریر کر دوں، آپ واہ واہ کر دیں، میں نے کچھ سمجھانا ہوتا ہے۔ پہلی منزل کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔
حضرت عمار بن یاسر سے پوچھیں، جن کی امی جان کو ابو جہل نے نیزہ لگا دیا، ختم ہو گئی، شہید ہو گئی، پہلی شہیدہ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ اس ایمان کی خاطر عمار کو جلتے ہوئے کولوں پر ڈالا گیا، آپ کی چربی پگھل پگھل کر وہ ٹھنڈے ہو گئے کوئلے۔ حضرت بلال سے پوچھیں ایمان کی قیمت کہ آپ کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، امیہ بن خلف آپ کو سزا دیتا تھا، یہ ساری تکلیفیں کیوں آئیں؟ ایمان کے لیے۔ اور پھر ایمان کے لیے انہوں نے وطن چھوڑا۔ سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، یہ پہلی منزل ہے، پہلی منزل ایمان ہے۔ دنیا کی کوئی چیز تجھے ایمان سے نہ روکے، کوئی لالچ، کوئی دھمکی، کوئی کسی قسم کی چیز بھی تمہیں ایمان سے نہ روکے۔ اگر اس میں پھسل گیا دنیا میں آ کر تو پہلی منزل سے ہی ناکام ہو گیا، پھر کامیاب کیسے ہوگا؟ اس ایمان کی خاطر انہوں نے وطن چھوڑے۔ 2-3 مجاہد تھے، رومیوں نے انہیں پکڑ لیا، تیل کا کڑا انہوں نے گرم کیا، کہا کہ ایمان چھوڑ دو ورنہ اس تیل میں تمہیں جلا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا، جل بھن گیا۔ پھر دوسرے کو کہا لیا کر دیکھو، یہ جل گیا ہے تو بھی ایمان پر اگر چھوڑ دو گے تو بچ دو گے۔ اس نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑوں گا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ بھی تیل میں چلا گیا۔ تیسرے کو ڈالنے لگے تو وزیر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ مجھے دے دیں، میں یہ ایمان سے پھیر لوں گا۔ وزیر اسے گھر لے گیا، گھر کمرے میں رکھا، اپنی نوجوان بیٹی کو سنگھار کر اس کے پاس بھیج دیا۔ بیٹی کو کہا کہ جس طرح بھی ہو سکے تو نے اسے ایمان سے پھیرنا ہے۔ وہ بیٹی گئی، باہر بیٹھی رہی، ساری رات کو نافر میں لگا رہا، اس کی طرف دیکھا نہیں۔ دوسری رات بھی گزر گئی، تیسری رات بھی گزر گئی، اس نے اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کی۔ آخر وہ کہتی ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پاس آئی ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، تو نے نگاہ نہیں کی۔ اس مجاہد نے کہا او لڑکی، یہ نظر نہیں کی، صرف کہا جسے میں نے دیکھا ہے محمد کریم کو اس جیسا خوبصورت اور کوئی نہیں ہے، تجھے کیا دیکھوں؟ وہ متاثر ہوگی اس کے عمل سے۔ اس نے کہا پھر چلے، یہاں سے نکل جائیں، میں بھی تیرے ساتھ جاتی ہوں۔ جب راستے میں گھوڑے اس نے لیے جا رہے تھے، تھوڑا سفر کیا، پیچھے گرد نظر آئی اڑتی ہوئی، تو اس نے سمجھا کہ شاید بادشاہ کے فوجی ہیں ہمیں پکڑنے کے لیے۔ جب گرد دور ہوئی، نزدیک آئے تو دیکھا تو وہی اس کے دونوں بھائی تھے جو تیل کی کڑھائیوں میں جل گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھائی جی، ہم تیرے براتی بن کے آئے تیرا نکاح پڑھانے کے لیے۔ تو کلمہ پڑھا دیا، نکاح بھی کرا دیے۔ وہ کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں، وہ شہید تھے، تو میرے بھائی ایمان کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ تو فلاح پانے کے لیے پہلی منزل کیا ہے؟ ایمان۔ آپ ایمان کو کسی صورت میں ضائع نہ کریں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ایمان سے نہ ہٹائے۔ اور آگے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوسری منزل ہے خوف خدا۔ اگر دل میں خوف خدا ہوگا تو 7 کوٹھڑیوں میں بھی آدمی گناہ نہیں کر سکے گا۔ جتنا زیادہ خوف ہوگا آدمی گناہ سے بچے گا، اور اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا، وہ گناہوں پر دلیر ہو جائے گا۔ اور خوف جو ہے نا، کرنے والوں کی شان کیا فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ لِرَبِّهِ، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو ہوا سے،
خواہشات سے بچا رہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ بھی پھر جنت المأویٰ ہے۔ یہ خوف خدا کرنے والوں کا مقام ہے۔ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، جب مرنے لگا نا اس نے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا میری لاش جلا دینا، اور میری ساہ کو جو ہے نا وہ سمندر میں پھینک دینا، کچھ ہوا میں پھینک دینا، میری ہوا بھی جائے۔ جب وہ مر گیا نا اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، کہ وہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو پوچھا، اے آدمی تو نے یہ کیوں کیا تھا کہ میری ساہ، کیا تو اس پر یقین نہیں تھا کہ میں دوبارہ جمع کرنے والا ہوں؟ عرض کہ یا اللہ ڈر ہوتا تھا کہ تیرے سامنے میں کیسے پیش ہوں، اس ڈر کی وجہ سے میں نے یہ بچوں کو نصیحت کی تھی۔ تو فرمایا یہ بندہ اتنا ڈرا ہے، لے جاؤ اسے جنت میں نے بخش دیا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ سے ڈر جائے، یہ اتقوا اللہ، یہ تقوی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ھدی للمتقین، یہ قرآن بھی متقی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن پڑھتے تو سارے ہیں نا، لیکن فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ہدایت بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو قرآن پاک گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن گمراہ نہیں کرتا، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ جیسے بارش رحمت ہوتی ہے نا، اگر بارش کلر والی زمین پر برسے تو فصل ختم ہو جاتی ہے، بارش زرخیز زمین پر برسے تو پھر وہاں سے فصلیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن تو رحمت ہے، لیکن جب زمین یہ دل جو ہے یہ کلر والا ہو، اس میں کفر، نفاق، حسد، بغض ہو، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ قرآن گمراہ نہیں کرتا، قرآن بھی ہدایت دیتا ہے متقین کو۔ اور اللہ بھی فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، میں محبت کرتا ہوں متقین لوگوں سے، پرہیزگاروں سے۔ تو تقوی کی بڑی اونچی منزل ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں تصوف کے 4 درجے لکھتے ہیں۔ تصوف کے 4 درجے ہیں، تو آپ لکھتے ہیں، فرمائے کل الناس موت الا العلماء، الناس کلہم موتا الا العلماء، تمام انسان مردہ ہے مگر زندہ عالم ہے، مگر زندہ عالم ہے۔ سوال کریں گے کہ یہ سب کھاتے پیتے ہیں، پھر انہیں مردہ کیوں کہا گیا؟ میرے بھائی کھانا پینا حیوانی زندگی ہے، حیوان بھی کھاتے ہیں پیتے بھی ہیں، اگاں اولاد بھی جنتے ہیں، یہ حیوانی زندگی ہے، ایمانی زندگی نہیں کھانا پینا۔ ایمانی زندگی ہے، دل کی زندگی کا نام ایمانی زندگی ہے۔ آپ کو میں نے سنایا تھا نا کہ ایک قبرستان میں ایک مردہ لے گئے، ان کا مولوی انہیں نہ ملا، تو انہوں نے کہا، ایک درویش بیٹھا تھا قبرستان میں، درویشہ آج آپ ہی جنازہ پڑھا دیں، ہمارا مولوی نہیں آیا۔ اس جنازہ پڑھانے لگا نا، اس نے پہلی تکبیر کہی نا 1 گھنٹہ لگا دیا، پھر دوسری تکبیر کہی اس نے، جب 4 تکبیریں کریں 2 گھنٹے لگ گئے، تو لوگ اندر جمع ہو گئے، بابا جی یہ کیا ہمارے مولوی صاحب تو 2-3 منٹوں میں جنازہ پڑھا دیتے تھے 4 تکبیریں۔ اس نے میں کیا کروں؟ میں نے دیکھا آگے میرے ایک مردہ تھا، پیچھے نظر گئی کہ 200 مردہ تھے، 200 مردہ کھڑے تھے، اس لیے میں نے 200 کا جنازہ پڑھایا، بڑا جلدی ہو گیا 2 گھنٹے میں۔ تو یہ کھانا پینا زندگی کا نام نہیں ہے۔ زندہ وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں زندہ ہو، جس کا دل مردہ وہ مردہ ہے، چاہے چلتا پھرتا کرے، یہ تو حیوانی زندگی ہے۔ تو فرمایا الناس کلہم موتا الا العلماء، سارے انسان مردہ ہے مگر زندہ ہے عالم، زندہ ہے عالم، زندہ ہے، کیونکہ عالم دی اور شان ہے۔ قرآن پاک میں ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ پڑھے ہوئے عالم اور ان پڑھ برابر نہیں ہیں، عالم اور ان پڑھ برابر نہیں ہیں۔ ان پڑھ جو ہے ایسے سمجھو کہ وہ اندھیرے میں ہے اور پڑھا ہوا روشنی میں ہے،
آج کی بات علیحدہ یہ نہیں میں کرتا، آج تو ان پڑھ کہتے ہیں کہ ہم عالموں سے بہتر ہے، ورنہ عالم کی بڑی شان ہے۔ عالم اور ان پڑھ برابر نہیں ہیں، کیونکہ قرآن فرمایا ہے نا کہ وہ برابر نہیں ہے۔ جو پڑھا ہوا ہے عالم ہے تو علم پہلی منزل ہے، علم پہلی تصوف کی، میں اب تصوف کی ویسے منزل تو دوسری ہے فلاح کی، لیکن تصوف کی پہلی منزل کیا ہے؟ علم۔ اور حضرت سلطان العارفین بھی فرماتے ہیں نا، جاہل کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، کہ فقیری کے لیے بھی پہلے علم کی ضرورت ہے، اور جاہل اگر فقیری کا دعویٰ کرے گا، جاہل کو نہ وضو کا طریقہ ہے۔ یہ آج یہ کیا ہے؟ زیادہ جو فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جاہل ہیں زیادہ۔ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں انہیں پہلے دینی علم پڑھا ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو لے کہ آپ نے پوری زندگی پہلے علم پڑھا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی کو لیں کہ آپ نے 18 سال کی زندگی میں عمر میں پورا علم دین پہلے سیکھا ہے۔ غوث پاک کو لے کہ پہلے علم دین سیکھا ہے۔ علم دین سیکھنا فرض ہے ہم پر۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمۃ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم لو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اور ایک حدیث پاک ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو علم جو ہے یہ تصوف میں پہلا درجہ ہے۔ پہلا علم کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہو سکتا۔ تصوف یاد رکھ لیں، اس لیے تو حضرت فرمایا سلطان العارفین نے بے علم کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو علم دین بڑا ضروری ہے۔ پہلی منزل تصوف میں علم ہے۔ اگر تصوف میں قدم رکھنا ہے تو پہلے علم دین حاصل کر، اور اس کے بعد دوسری منزل ہے تصوف کی دوسرا درجہ ہے عمل۔ علم کے بعد عمل ہے۔ اگر علم پڑھیں گا عمل نہ کریں گا تو اس کی مثال قرآن پاک میں ہے۔ سورۃ جمعہ پڑھ کے دیکھیں نا، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل حمار یحمل اسفارا، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے علم دیا ہے تورات کا عمل نہیں کرتے، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، جیسے گدھے پر بوجھ لا دیا جائے اسے کیسا پتا ہے؟ آپ گدھے پر کتابیں لاد دیں، اسے کیا پتہ علم کا؟ تو فرمایا جو بے علم ہے نا، بے عمل عالم، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ افسوس کہ آج کل عالم تو زیادہ ہیں، تقریریں تو شعلہ بیان کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ لیکن عمل ضروری ہے۔ اگر عمل کے بغیر ایسا ہے جیسے گدھے پر کتابیں لا دینا۔ تصوف کی دوسری منزل کیا ہے؟ عمل۔ عمل آپ کو ان اللہ کے بندوں جو باعمل علماء تھے ان کی مثالیں سنیں، آج کی بات نہیں۔ آج کا عالم تو تقریر کرنے جاتا ہے نا، جب آ کر سو جاتا ہے، فجر کی نماز بھی قضا، ظہر کی نماز بھی قضا، پھر اٹھا نایا دھویا، تقریر دیکھی، تاریخ، وہاں جا کر تقریر کی، پھر آ کر سو گیا۔ آج کا عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جو باعمل ہو، جس کا علم کے مطابق عمل ہو، وہ کامیاب ہے۔ کیسے باعمل علماء تھے؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایسے باعمل عالم تھے کہ آپ کے درس میں کئی ہزار طلباء پڑھتے تھے، درس بھی پڑھاتے تھے، فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے، کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے، اور 40 سال عشاء کے وضو کے فجر کی نماز پڑھی، اور پورے رمضان میں 62 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اور جب قید میں گئے
تو 7000 قرآن پاک جہل میں آپ نے ختم کی ہے، جہل میں یہ آپ کی وفات ہے۔ یہ باعمل عالم تھے۔ حضرت احمد بن حنبل ہر رات 300 نوافل پڑھتے تھے، یہ باعمل۔ اور پھر ابو بکر بن عیاش یہ تھے ہر رات 400 نفل پڑھتے تھے، اور اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ آپ کی پیشانی اور ناک پر داغ آ گئے تھے۔ اور اسی طرح ابو بکر بن عیاش کوفی، اور یہ ہر رات ساری رات نوافل پڑھتے تھے۔ ثابت بن اسلم بنانی ہر رات نفل پڑھتے تھے ساری رات، اور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور دعا کرتے تھے مولا کریم اگر قبر میں نماز پڑھنے کی مجھے اجازت ہو قرآن پڑھنے کی تو مجھے قبر میں بھی توفیق دینا۔ اور اس کی قبر کی ایک اینٹ ٹوٹ گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ یہ عالم باعمل تھے، آج کا عالم نہیں ہے۔ علم دوسری منزل ہے، علم کے بعد عمل ہونا، علم کے بعد عمل ہونا، یہ تصوف کی دوسری منزل ہے۔ اور عمل کے بعد تیسرا درجہ اخلاص۔ اگر علم بھی ہے عمل بھی ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے تو ناکام ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر عمل اللہ کی رضا اور اس کے نبی کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں دنیاوی نفسانی خواہش نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ آپ نے سنا ہے ایک حدیث پاک حضرت ابی ہریرہ سنا رہے تھے، 3 دفعہ غش کھا کر گر گئے، کالا رسول اللہ کرتے اور گر جاتے، پھر آپ کا ہو سنبھلے۔ آپ نے ایک حدیث بیان فرمایا قیامت کے دن ایک قاری حاضر کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا قاری تو نے کیا کیا؟ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیرے قرآن کو یاد کیا، تلاوت نے کی۔ اللہ فرمائے گا میں جانتا ہوں تو نے اس لیے قرآن یاد کیا کہ لوگ تجھے قاری صاحب کہیں، تجھے لوگوں نے قاری صاحب کہہ دیا، آپ اسے پکڑو اور جنت پہ لے جاؤ۔ پھر شہید پیش کیا جائے گا، حالانکہ شہادت کا بڑا مرتبہ ہے۔ فرمایا شہید زندہ ہوتے ہیں، شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، شہید کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن فرمایا وہ شہید، اے شہید تو نے کیا کیا؟ عرض کر کے مولا میں نے تیرے نام پر تلواریں کھائیں، شہید ہو گیا تیرے راستے میں۔ اللہ فرماوے گا میں جانتا ہوں، میں نیتوں کو جانتا ہوں، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، پکڑو اسے جہنم میں گھسیٹ کر ان سے منہ گاڑ ڈال دو۔ پھر سخی پیش کیا جائے گا، اے سخی میں نے تجھے دولت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے تیرے راہ پر خرچ کی۔ اللہ فرمائے گا میں جانتا ہوں تو نے اس لیے خرچ کی کہ تجھے لوگ سخی کہیں، تو 10 روپیہ دیتا تھا، اعلان کراتا تھا کہ فلانے نے 10 روپیہ دیے، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، اسے پکڑو جہنم میں لے جاؤ۔ کام تینوں اچھے تھے لیکن چونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا اس لیے جہنم میں جانا پڑا۔ تو اس لیے علم کے بعد عمل، اور عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ کیسا اخلاص تھا؟ مولا علی مشکل کشا نے ایک کافر پہلوان کو گرایا، چھاتی پر چڑھ گئے اسے قتل کرنے کے لیے، اس نے اپنے چہرہ انور پر تھوک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کافر اے علی تو نے مجھے گرایا، میں نے تیرے منہ پر تھوکا اس لیے کہ تجھے غصہ آئے مجھے جلد قتل کرے، اور تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اے پہلوان تو جانتا نہیں اسلام کی حقیقت کو، میں تجھے اپنے لیے نہیں گرایا تھا، میں تجھے اسلام کے لیے گرایا تھا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا میرے نفس کو بھی ابھرا، اگر اب تجھے قتل کرتا تو اس میں اللہ کے ساتھ میرا اپنی نفسانی خواہش بھی شامل ہو جاتی، اس لیے تجھے چھوڑ دیا۔ ہم لوگ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے کسی کو چھوڑتے ہیں، ہمارا ہر معاملہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب اس نے پہلوان کو دیکھا تو قدموں پر گر گیا اور کہا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ ہے اخلاص۔ ایک عابد تھا نا، بڑا عبادت گزار، اور اس پہ گاؤں میں نا ایک درخت سے لوگ پوجا کرنے لگ گئے، لوگ جاتے تھے پوجا کرتے تھے،
اسے بڑی ناراضگی ہوئی، عالم کو لیا کوہڑا کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں، ختم کر دوں تاکہ لوگ اس کی پوجا نہ کریں۔ جب وہ گیا تو شیطان آ گیا، اس نے کہا اسے نہ کاٹیں، اس نے کاٹنا ہے۔ شیطان اور اس کی کشتی ہوئی، اس نے شیطان کو گرا دیا، وہ غالب آ گیا۔ شیطان نے کہا عابد صاحب آپ گھر جائیں، روزانہ تیرے مصلے سے ایک اشرفی نکلے گی، تجھے اس کے کاٹنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ واپس آ گیا، مصلے کے نیچے شیطان اشرفی رکھ دیتا، وہ اشرفی اٹھا لیتا۔ اب اس میں اخلاص نہیں رہا تھا نا، وہ اشرفی کے لالچ میں پڑ گیا، پھر اس نے اشرفی رکھنا چھوڑ دی۔ اب جو غصہ آیا عابد کو، اس نے کہا کہ بھائی میں درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ شیطان آیا، اس نے اسے پھٹکارا چنگی طرح، اس عابد کو زمین پر گرایا، کئی بار گرایا۔ اس نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں، اب تو نزدیک نہیں آ سکتا، پہلے تو مجھ پر غالب تھا کہ تو اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا، اب تو اس اشرفی کے لالچ میں آیا ہے، اب تو مجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو عمل میں جب تک اخلاص نہ ہو وہ عمل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو تصوف کا تیسرا درجہ میں نے بتا دیا، پہلا علم، دوسرا عمل، اور تیسرا عمل میں اخلاص، کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور تصوف میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ تقوی کا ہے، وہ تقوی کا ہے، خوف خدا کا ہے، تقوی کا سب سے اوپر درجہ ہے۔ اور تقوی جو ہے یہ خدا سے اگر ڈر گیا تو سب سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تقوی سب سے بڑی نعمت ہے، اتقوا اللہ، یہ تقوی کا ہے۔ اور حضرت امام غزالی فرماتے ہیں المخلصون علی خطر الا المتقین، مخلص بھی خطرے میں ہیں مگر متقی لوگ جو ہیں وہ خطرے سے باہر ہیں۔ نیک عمل بھی کریں پھر، اور انہیں یہ ڈر بھی رہے اللہ کا کہ شاید میرے یہ قبول ہیں یا نہیں۔ کیسا تقویٰ تھا؟ عید کا دن ہے، حضرت عمر فاروق عید کے دن اپنے حجرے میں رو رہے ہیں، صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، باہر نکلیں، خوشی کا دن ہے، وہ آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا آج یوم عید بھی ہے اور یوم الوعید بھی ہے، اگر میرے روزے قبول ہو گئے تو یہ عید ہے، اگر قبول نہ ہوئے تو یہ وعید کا دن ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ عمر فاروق اور روزے قبول نہ ہوں، لیکن تقویٰ یہ ہے آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید میرے روزے قبول ہوں یا نہ ہوں، یہ ہے تقویٰ۔ ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں بس ہم بخشائے ہو جاتے ہیں، ہم ایک تہجد پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں ہم تو بخشی گئے، نہ تقویٰ۔ الایمان بین الخوف والرجاء فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اللہ سے امید بھی رکھ بخشش کی اور ڈرتا بھی رہے کہ شاید میں کسی گناہ میں پکڑا نہ جاؤں، نہ بے خوف ہو نہ بے امید ہو، درمیان میں ایمان ہے، پھر تو ایماندار ہے۔ کیسا تقویٰ؟ ایک بڑا ڈاکو تھا، کوفے کا رہنے والا، ایک گھر میں اس نے نقب لگائی، جب نقب لگائی نا تو گھر والا تہجد پڑھ رہا تھا اور قرآن پاک وہ اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا۔ اس آیت پر علم یعن الذین آمنوا ان یخشع قلوبہم عن ذکر اللہ، کیا ایمان والے اب نہیں ڈرے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں؟ یا آیت دل پر اثر کر گئی۔ اس نے کہا الآن، اب میں ڈر گیا ہوں، واپس آیا، واپس آ کے روتا رہا جنگل میں، پھر آ کے درس میں داخل ہوا، شیخ الحدیث بن گیا۔ یہ تقویٰ ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ کا جو تھا نا وہ جلوس جا رہا تھا، اور ایک عالم دین نے، قاری صاحب نے تقوی کی آیت پڑھی جس میں تقوی کا اس میں ذکر تھا، اور ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا، یہ آیت پڑھی، بس ڈر گیا، جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں جا کر وہ گارے کا مزدوری کا کام کرنے لگا، وہ تھا تو شہزادہ،
ایک عامر رئیس وہ گیا وہ بازار میں کہ مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے، دیکھا تو مزدوروں کے جھنڈ ہیں، اب بھی بے روزگاری ہے نا، اب جائیں نا چنیور شہر تو وہ ایک سڑک پر بیٹھے ہوتے ہیں مزدور کہ کوئی آئے ہمیں گھر لے جائے، یہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، کسی کو مزدوری ملی کہیں بیچارے واپس آ گئے، تو اس نے دیکھا کہ ان مزدوروں میں ایک چاند سے مکھڑے والا بیٹھا ہے، اسے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو لے جانا ہے گھر، مزدوری کرانی ہے، دیوار بنانی ہے۔ اس نے مزدور نے کہا میری ایک شرط ہے کہ ہفتے میں 1 دن کام کروں گا، 6 دن کام نہیں کروں گا، پھر میں نماز بھی ضرور پڑھوں گا۔ اس نے مجھے منظور ہے۔ وہ جب لے گیا شہزادے کو، ہے شہزادہ ہارون رشید کا بیٹا، لیکن خوف خدا دل میں آ گیا ہے، ڈر گیا ہے اس کا دل۔ جب کام کیا 1 دن اتنا کام کیا کہ 7 دن کے برابر ہو گیا۔ پھر دوسرے ہفتے پھر گیا کہ میں اس مزدور کو لے آؤں، کسی نے کہا وہ تو بیمار ہے، جنگل میں مرنے والا ہے۔ جب جنگل میں گیا تو اس کے سرانے کے ایک اینٹ سی سر کے نیچے اور مرنے کے قریب تھا جنگل میں۔ اس نے کہا اے ابو عامر شکر ہے تو آ گیا ہے، اب میرا آخری وقت ہے، یہ 3 چیزیں میری امانت وہ خلیفہ بغداد کے پاس لے جانی ہے۔ ایک تو یہ قرآن ہے، مجھے لکھوا کر دیا گیا تھا، میں یہ پڑھتا تھا، اور یہ انگوٹھی ہے، یہ بھی بادشاہ اسلاموں کو دے دینی اور انہیں میرا پیغام دینا، یا امیر المومنین ولا تموتن لہذا الغفلت کا، اے میرے امیر المومنین اس غفلت میں اپنی زندگی ضائع نہ کر، نہ مرنا۔ وہ لے گیا یہ چیزیں، ایک چادر، ایک قرآن پاک، ایک انگوٹھی لے گیا۔ وہ بادشاہ کا جلوس نکلا ہوتا ٹھہرا رہا، آخر نزدیک ہو کر کہتا ہے بادشاہ سلامت میرے پاس کچھ امانت ہے۔ اس نے ٹھہر جاؤ۔ جب جلوس ختم ہوا وزیر کو حکم دیا کہ اس کو لے آؤ۔ جب وہ لے آیا اس نے کہا یہ ایک پردیسی تھا، وہ جنگل میں فوت ہو گیا، اور یہ اس کی امانت انگوٹھی، یہ قرآن پاک۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا وہ تو میرا بیٹا تھا، وہ خوف خدا کی ہے سن کر جنگل میں گیا، یہ میں نے بیٹے کو قرآن پاک اچھے خود نویس سے لکھا کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا اے عامر تو نے کن ہاتھوں سے میرے بیٹے کو نہلایا ہے، اس کے ہاتھ بھی چومتا تھا، سینے پر رکھتا تھا، یہ ہے خوف خدا۔ تو فرما وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہ میں نے تصوف کے درجے کیے، لیکن منزل میں دوسری سنائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو پہلی منزل کیا ہے؟ ایمان۔ کیا ہے؟ 2 ٹکے کے لیے ایمان نہ بیچنا، اپنے ایمان کو پختہ رکھنا، ایمان بڑی چیز ہے۔ اور دوسری منزل کیا ہے؟ تقویٰ۔ کیا ہے؟ اب تیسری منزل وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اب رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی تلاش کرو۔ وسیلہ بھی، وسیلہ کیا جو ہم نے تلاش کرنا ہے؟ وسیلہ سے مراد مرشد کامل کی تلاش ہے۔ کئی کہتے ہیں قرآن وسیلہ، بے شک قرآن بھی وسیلہ ہے بخشش کا، نماز بھی وسیلہ ہے، یہ لیکن یہ سارے عمل تقوی میں آ گئے، یہ سارے عمل تقوی میں آ گئے۔ متقی بنتا ہی وہی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی ہے ہی وہ جو نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، آخرت پر ایمان بھی ہو، وہ یہ سارے اعمال جو ہیں تقوی میں آ گئے۔ تو اب کیا ضرورت ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، تو اس سے مراد ہے مرشد کامل۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مرشد کامل کی تلاش کرو۔ آج تو ہم مرشد کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، پہلے ہی ہیں، لیکن امام حضرت پیران پیر مادرزاد ولی تھے، لیکن پھر بھی مختصر کی تلاش کی، ابو سعید مخزومی کے مرید ہوئے، اور پھر اسی طرح داتا گنج بخش علیہ رحمت مرشد کی تلاش میں شام میں گئے، غار میں، اس غار جن میں، وہاں مرشد کی تلاش کی۔ جتنے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بغیر مرشد کے بڑے مجاہدے کیے، لیکن آخر مرشد پکڑنا پڑا۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلۃ، پھر وسیلہ بھی تلاش کرو۔ یہ دنیا جو ہے نا میرے بھائی،
یہ عالم اسباب ہے، عالم جہاں ہر کام وسیلے سے ہوتا ہے، ہر کام وسیلے سے ہوتا ہے۔ دیکھو نا، اللہ ویسے قادر ہے، اللہ چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، قادر ہے یا نہیں؟ چاہے تو لڑکوں کی بارش برسا دے، لیکن پھر عورت مرد کا وسیلہ بنا دیا۔ اللہ چاہے تو بغیر آسمانوں سے بارش برسا دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے من اور سلوہ اترتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی تو آسمان سے دسترخوان اتر آیا، ہے کہ نہیں؟ لیکن فرمایا نہیں، جو میری قدرت ہے، یہاں اب کھانا بھی ہے تو وسیلے سے کھانا پڑے گا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ اے انسان، اپنے کھانے کو دیکھ، اس کے لیے بھی کتنے تجھے وسیلے پکڑنے پڑتے ہیں۔ تو وسیلے کا تو منکر ہے۔ کھانے کے لیے گندم پہلے بیج، پھر گندم پکے گی، پھر اس کے لیے گندم کو اگانا پڑے گا، پھر اسے صاف کرنا پڑے گا، پھر مشین کا وسیلہ پکڑنا پڑے گا، پھر ابھی تیرے منہ میں نہیں روٹی آئے گی، پھر آٹا بنے گا، پھر ہاتھ سے آٹا گوندھنے پڑے گا، پھر ابھی روٹی منہ میں نہیں آئے گی، پھر توے کا وسیلہ پکڑنے پڑے گا، پھر پک جائے گی، پھر بھی آنکھیں جو آ جا نہیں آکے گی، پھر ہاتھ کا وسیلہ ہوگا، پھر منہ میں لے جائیں گا، پھر یہ دانت کو سنگر مشین ہلائیں گا، پھر روٹی کا ایک لقمہ اندر جائے گا۔ روٹی کے لیے اتنے وسیلے تو نے پکڑے ہیں، خدا کر جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک لقمے کے لیے اتنے وسیلوں کی تجھے ضرورت ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے تو کہتا وسیلے کی ضرورت نہیں۔ میرے یاد رکھنا، آدم علیہ السلام سے پوچھ کے وسیلہ ضروری ہے کہ نہیں۔ آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، پھر آخر میں وسیلہ پکڑا، عرض کیا یا اللہ، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا میں تجھے محمد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بخش دے۔ وسیلہ پکڑا ہے یا نہیں پکڑا؟ اگر آدم کا پتر ہے نا تو آدم کا بیٹا، تو پھر وسیلے کا قائل ہو جا، کیونکہ وسیلہ پکڑنا پڑتا ہے۔ اگر نام محمد نہ برد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، ننو اصغر کا نجائے نا، تو یہ وسیلہ ضروری ہے میرے بھائی۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور سارے صحابہ کرام وسیلہ کے قائل تھے، وسیلہ کے قائل تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ٹوپی میں میرے آقا کا ایک بال مبارک تھا، اور آپ کا یقین تھا کہ اس بال کے وسیلے سے مجھے ہمیشہ فتح ہوگی۔ اور خالد بن ولید نے 120 جنگیں لڑیں اور کسی جنگ میں شکست نہیں آئی۔ ایک جنگ میں نا آپ کی ٹوپی بھول گئے، آپ کو فتح نہیں ہو رہی تھی، خیال آ کہ او ٹوپی تو میرے گھر رہ گئی ہے جس میں محمد کریم کا ایک بال مبارک تھا۔ تو آپ کی بہن نے فوراً ٹوپی لی کہ یہ بھائی جو گھر ٹوپی بھلایا آیا ہے، ٹوپی لے کر پہنچی مردانہ لباس پہن کر اور ٹوپی دی، پھر خالد بن ان کو فتح ہوگی۔ تو صحابہ کرام وسیلے کے قائل تھے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام وسیلے کے قائل تھے اور وسیلہ دیا محمد کریم کا، تو وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلہ پکڑو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی نے ہو گئے تھے۔ وسیلے کی چند مثالیں میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ وسیلہ پکڑنا شرک نہیں ہے۔ اللہ خود بخود حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیتا تھا، سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی، فرمایا اذهبوا بقمیصی فالقوا علی وجہ ابی جل کے بصیرا، یہ میری قمیض لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پر رکھ دو، نظر آ جائے گی۔ قمیض یا آنکھوں پر رکھی، نظر آ گئی، تو قمیض اس نظر کا وسیلہ بن گئی۔ وسیلہ بنی ہے کہ نہیں بنی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس میرے آقا کے ناخن تھے، چند ناخن۔ فرمایا جب میں مر جاؤں
تو یہ ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینے تاکہ ان کے وسیلے سے میری بخشش ہو جائے۔ صحابہ کرام سارے وسیلے کے قائل تھے، تو اللہ نے بھی فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ حضرت کبشہ آپ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشک کو منہ لگا کر پیا تھا، منہ کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ مدینہ پاک میں جو کوئی بھی بیمار ہوتا تھا نا، وہ ٹکڑا جو تھے وہ پانی میں گھول کر اسے پلا دیتی تھی، شفا ہو جاتی تھی۔ تو چوتھی منزل وسیلے کی، جب یہ چاروں منزلیں تو طے کر چکا تو پھر لعلکم تفلحون، پھر تو کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ تو آج کے درس میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تشریح بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا، ہاں چوتھی چیز رہ گئی، وجاہدوا فی سبیلہ۔ وسیلہ پکڑنے کے بعد پھر مجاہدہ کرو، پھر کیا کرو؟ مجاہدہ کرو۔ کیسا مجاہدہ؟ جیسا مجاہدہ میرے پیر و مرشد نے کیا تھا کہ 25 سال ہر رات پیر کے سامنے چلے گئے۔ پوچھیں بابا فرید سے کیسا مجاہدہ کیا کہ کئی سال آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ پھر مجاہدہ کرو، پیر پکڑنے کے بعد کیا کرو؟ یہ نہ کرو پیر پکڑ لیا، پیر پکڑ چھڑیا ہے، پھڑ چھڑیا، آپ جب اپنے پیر پھڑ چھڑیا ہے، پھڑ چھڑیا نہیں کرنا، پھر کیا کرنا ہے؟ وسیلے پر جاہدوا فی سبیلہ، پھر آپ نے مجاہدہ کرنا ہے، رات کو جاگنا ہے، رات کو تہجد پڑھنی ہے، روزے نفلی رکھنے ہیں۔ میرے پیر و مرشد نے مجھے حکم دیا تھا کہ تہجد نے آ کر پڑھنی ہے، تہجد نہ آ کر پڑھنی ہے۔ ہمارے گھر میں نلکا نہیں ہوتا، پورے گاؤں میں 2 نلکے ہوتے تھے، احمد آباد میں 2-3 نلکے۔ سردیوں میں نہانا نہر سیم پر، پھر پرالی پر کلر جمع ہوتا، برف جمی ہوتی تھی، وہ نفل پڑھنے، نہا کر نفل پڑھتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا جس دن تہجد قضا ہو جائے، صبح نہیں کھانا، رات کو نہیں کھانا، اگو شام کو نہیں کھانا، اگر جاگ آ جائے تو پھر کھانا کھانا ہے۔ یہ ہے مجاہدہ۔ پیر پھر مجاہدہ بھی کراتے ہیں، مجاہدہ بھی کراتے ہیں۔ حضرت پیرانے پیر کے پاس نا آپ کی بہن نے ایک بیٹا چھوڑ کر آئی کہ اسے کچھ سکھانا۔ حضرت پیرانے پیر سکھاتے رہے، وہ اتنا مجاہدہ کیا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو گیا۔ بہن آئی نا تو پیر صاحب تو کھا رہے تھے مرغ، اور جو وہ بچہ تھا اسے سکی خشک روٹیاں تھیں۔ بہن نے کہا کہ آپ تو مرغ کھا رہے ہیں اور اسے روٹیاں دی ہیں خشک، تو آپ نے وہ ہڈیوں پر اللہ کا نام لیا تو مرغ زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو پھر اسے مرغا کھلائیں گے، ابھی تک اس نے یہ مجاہدہ کرنا ہے۔ تو یہ پہلے جو مجاہدے کرتے ہیں نا، پھر وہ مرغے کھانے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ اب مرغے بھی کھائیں، حلوے بھی کھائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایسا پیر ہوئے جو دھوبو وانگن چھٹے ہو، دھوبی کیوں چھٹتا ہے کپڑے نو، ایسا پیر ہوئے۔ تو فرمایا وسیلے کے بعد کی کرنا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ۔ آج ایسی اپنے کسی مرید نوانے ہیں نہ پھڑ پڑیا کرو نہ جی جاگ نہیں آئی، ان کو کم آکھیا جاوے یہ نہیں ہوتا جاتا، تو کھٹنا بھی اتنا ہی ہے، کھٹنا بھی اتنا ہی ہے۔ یہ منزل ہے جہاد دی، مجاہدے دی۔ رومی ہو، رازی ہو کہ شامی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ کوئی بھی ہو اگر مجاہدہ نہ کرے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی یہ 4 منزلیں ہیں، اللہ آپ کو نصیب کرے۔ پہلے ایمان پر پختہ ہوں، ایمان کے بعد پھر تقوی اختیار کریں، خوف خدا آپ کے دل میں ہو۔ ہر آپ بات کرتے وقت، کام کرتے وقت یہ دل میں خوف ہو کہ میں نے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے، ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک دن میں دنیا زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ اگر خوف رہے گا ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور تقوی کے بعد
پھر یہ بھی نہ کہیں کہ بڑا متقی بن گیا ہوں، اب بھی وابتغوا الیہ الوسیلۃ، پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں، وسیلہ تلاش کریں، اور جب وسیلہ مل جائے تو اس کے بعد وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اللہ کے راستے میں مجاہدے کریں، رات کو جاگا کریں، رات کو عبادت کریں، اور رات کو دن جاگا کریں، نوافل پڑھیں، اور اس کے بعد لعلکم تفلحون، شاید تو مقام فلاح تک پہنچ جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس راستے پر لگائے۔ میرے بھائی، یہ راستہ بڑا پیارا ہے، بڑی لذت آتی ہے۔ ان سے پوچھو جو رات کو جاگتے تھے اور روتے تھے،